ہمیشہ گنجائش دیتا ہے، ہمیشہ لوٹنے کا موقع باقی رکھتا ہے کہ بندے 60-70 سال عمر گزر گئی، کوئی بات نہیں، رب العالمین ہے، غنی العالمین ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی جو رحمت ہے، بخشش ہے، وہ اس کی باقی سارے جو اس کی خصوصیات اور اس کے کمالات ہیں ان سے بڑھ کر رب فرماتے ہیں میری رحمت میری ہر شے پر حاوی ہے، ہر شے کو اپنے وسعت میں لیے ہوئے۔ اور یہاں پہ پہلے فرمایا کہ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، دوبارہ فرمایا وما انزل الیہم من ربہم لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ اگر تم اب بھی توبہ کر لو نا اور جو کچھ تم پہ پہلے نازل ہوا اس کی صحیح پیروی کر لی، کیونکہ اہل کتاب نے کیا کیا تھا کہ تورات کی اور انجیل کی اور اپنی سابقہ آسمانی کتابوں کی آیات کو بدل دیا، جہاں پہ حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آپ کا مبارک ذکر ہے، اس کو انہوں نے مٹا دیا، اس کو بدل دیا۔ فرمایا اگر تم اس پر صحیح ایمان لے آؤ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم تمہیں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی رزق کی فراوانی کر رہے ہیں۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں اب دیکھا جائے تو آج کے حالات میں دنیا کے یہود و نصارہ کے پاس رزق بہت ہوگا، زندگی کی آسائشیں اور زندگی کی نعمتیں بہت ہوں گی، مگر قرآن کہتا ہے کہ جو تورات اور انجیل کے مطابق خاتم النبیین کو نہیں مانتے ان کے پاس رزق نہیں ہے۔ اصل میں رزق ہے کیا؟ اس پر صوفیاء فرماتے ہیں رزق وہ ہے، کھانا رزق نہیں ہے صرف کہ انسان کو 3 وقت کی اچھی روٹی مل جائے، یہ رزق نہیں ہے، یہ غذا ہے، یہ جسم کی غذا ہے، یہ رزق نہیں ہے۔ یہ جس کو قرآن نے کہا نا کہ ہم تمہیں رزق دیں گے، رزق وہ ہے جس کے ملنے کے بعد انسان مخلوق اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق میں تمہارا دوست بھی شامل ہے، اچھا دوست مل جانا بھی رزق ہے، اچھا علم مل جانا بھی رزق ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف 3 وقت کی روٹی کھائی تو یہ رزق ہے؟ یہ غذا ہے، یہ جسم کے اس گوشت اور ہڈیوں کے لیے یہ ضرورت ہے۔ رزق یہ ہے کہ تمہیں تمہاری روح کی غذا بھی ملے۔ ان کے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے پاس درہم و دینار، سونا چاندی اور غلہ اناج یہ زیادہ ہے، دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ ان کے پاس رزق کی تنگی ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو آج بھی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس وقت میں ہم جی رہے ہیں، یہود و نصارہ کے پاس زندگی کی بے شمار آسائشیں اور نعمتیں اور فیسیلیٹیشن آسانیاں موجود ہوگی، لیکن اس کے باوجود دنیا کے ایسے انسان اپنی زندگی سے تنگ ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا رزق میسر نہیں ہے۔ اور اللہ کا رزق کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ، رزق کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے یقین کیجئے کہ اس کے پاس جو سکون ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہو سکتا۔ مومن سے دنیا خائف کیوں ہوتی ہے؟ جو ایمان لے آتا ہے اس سے دنیا ڈرتی کیوں ہے؟ کہ سب سے پہلے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اگرچہ زندگی کی وہ آسائشیں، وہ نعمتیں، وہ آسانیاں وہ کم ہوگی، مگر اہل ایمان کے پاس جسے قرآن مجید نے کہا نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس کی قسمیں ہیں،
ہر انسان کے پاس ایک نفس موجود ہے، اس کے اندر جو جان ہے وہ نفس ہے، اور نفس کی مختلف اقسام ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ ایک نفس لوامہ ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ پھر قرآن کی آیت نے ہی اس کی وضاحت کی کہ جب وقت آخر آتا ہے نا انسان کا، حدیث پاک میں ہے کہ پھر انسان کی جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے ایک اور آنکھ کھل جاتی ہے، پھر ہر شے اور نظر آنے لگتی ہے، لوائقین رو رہے ہوتے ہیں اور اس کا معاملہ اور شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی منظر کشی کیسے کی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر بلایا جاتا ہے اس کو، کون سا؟ جو مطمئن ہے، وہ عام نہیں ہے، وہ اور ہے، اور اس کی پھر آگے ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی آگے وضاحت کیا ہے؟ اب جانا تو سب نے جانا ہے نا، سب کا وقت آخر آنا ہے، مگر ہر ایک کا وقت آخر مختلف ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے انسان برابر ہیں، انسان اپنے جسم کے حساب سے تو برابر ہو سکتا ہے اور شاید اس میں بھی برابر نہیں، اپنے اس ظاہری جسم میں بھی برابر نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ اپنے باطن سے برابر ہو، اپنے عقل اور سوچ سمجھ سے بھی برابر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ پھر وہ جو نفس ہے، نفس مطمئنہ، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی وہ سچویشن کیا ہوتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اسے بلایا جاتا ہے لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ اب اس میں بہت ہی پیارا کلام صوفیاء نے فرمایا کہ جانا سب نے ہے لیکن مختلف ہے نا۔ کس طرح مختلف ہے؟ ایک وہ ہے جن کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے، ایک وہ ہے جن کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے، اور جس طرح حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس طرح محمل کے کپڑے کو جو بہت نفیس ہوتا ہے اس کو کانٹوں بھری جھاڑی پہ ڈالا جائے اور پھر اس کو اتارا جائے، ایک کا جانا وہ ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہ جو وقت نزا ہے، یہ جو وقت آخر ہے، بہت دشوار ترین مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے، مگر ایک بندگان خدا کا وہی بات کہ جو مطمئن ہو گئے، جن کا ایمان کامل ہو گیا اور کامل سے بھی اکمل ہو گیا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ان کے لیے پھر ندا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت مبارکہ میں سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جو میرے بندے ہیں انہیں بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب، حالانکہ وہ سب کے ہی قریب ہے، سب کی شارت کے قریب ہے، مگر جو اس کے بندے ہیں۔ اب اس میں بہت لطیف نقطہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ سب کہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور ایک یہ کہ وہ کہے کہ میرا بندہ، وہ کہے کہ میرا بندہ۔ مولا کائنات حیدر کرار جناب علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ کی دوسری تسبیح تب کہتا ہوں جب ایک کے بعد میرا رب مجھ سے کہتا ہے کہ ہاں میرے بندے میں تیری آواز سن رہا ہوں، وہ پھر کیفیت اور آتی ہے۔ اور اسی طرح بندگان کے جب یہ مرحلہ آتا ہے تو میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ رب اپنے بندے کو بلاتا ہے، اللہ اکبر، پھر کیا ہی وہ مرتبہ ہے، پھر کیا ہی وہ اعزاز ہے کہ جانا سب نے ہے، اور ایک کو وہ بلائے ارجعی، لوٹ آ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف سے تو راضیۃ مردیہ، اللہ اکبر، کیا ہی وہ مرتبہ ہے بندگان خدا کا اور وہ قابلین کا
کہ جن کو رب کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، اللہ اکبر۔ عزیز محترم، یہ دنیا ساری اپنی اسی کوشش میں ہے کہ ہمیں سکون مل جائے، پیسہ کمایا جا رہا ہے، گھر بنائے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بنایا جا رہا ہے، پراپرٹی بنائی جا رہی ہے، غلہ اناج جمع کیا جا رہا ہے، لباس اولاد ہر شے کس لیے ہے؟ اطمینان مل جائے، سکون مل جائے۔ اور رب فرماتا ہے سکون ان کے لیے ہے الی ربک راضیۃ مرضیہ، جن سے میں راضی ہوں اور جو مجھ سے راضی ہے، اور جو مجھ سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اکبر، پھر ان کی جو دنیا ہے نا وہ بدل جاتی ہے، ان کی دنیا پھر اور ہو جاتی ہے، وہ ایک بھی رہ کر ایک نہیں رہتے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور وہیں سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندے آ اور میری جنت میں داخل ہو۔ تو حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہے کہ تورات اور انجیل کے جو منکر ہیں، جنہوں نے تورات اور انجیل اور آسمانی کتابوں میں بہت کچھ جھٹلایا ہے، سابقہ نبیوں کو جھٹلایا ہے، رب ان کے لیے بھی آپشن رکھتا ہے، رب ان کے لیے بھی گنجائش رکھتا ہے کہ میرے بندوں آؤ، دروازہ اب بھی بند نہیں ہوا، راستہ اب بھی موجود ہے، آپشن اب بھی موجود ہے، اور وہ آخری آپشن کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے آخری آپشن کیا ہے؟ وہ بارگاہ محمد رسول اللہ ہے، وہ دروازہ محمد رسول اللہ ہے، کہ چاہے سارے نبیوں کو جھٹلا چکے ہو، سارے آسمانی کتابوں کی تم تکذیب کر چکے ہو، مگر آؤ دروازہ مصطفیٰ کریم پہ آؤ، بارگاہ رسالت میں آؤ، کہ یہاں پہ آپ جو ایمان لانا ہے یہ سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور بارگاہ رسالت میں جو جھک جانا ہے گویا یہ سارے نبیوں کی بارگاہ میں جھک جانا ہے۔ تو عزیز محترم، یہی وہ ایمان ہے جس کو قرآن مجید نے ریلیٹ کیا کہ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ جو رزق کی تم تلاش میں ہو نا، کہ تم دروازہ مصطفیٰ سے ہٹ کر تم رزق، سکون، سلامتی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ ہرگز تمہیں ممکن نہیں ہے کہ یہ مل سکے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ رزق نہیں ہے کہ بندہ غلہ اناج جمع کر لے، یہ غذا ہو سکتی ہے، یہ روٹی ہو سکتی ہے، یہ رزق نہیں ہے۔ رزق اگر ملے گا، رزق کون سا ہے؟ یاد رکھیے، رزق وہ ہے جس کے ملنے کے بعد مخلوق اپنے خالق کی طرف رجوع کرے۔ رزق یہ نہیں ہے کہ ہم نے روٹی کھا لی ہے، رزق یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیے ہیں، رزق یہ نہیں ہے کہ عالی شان مکان بنا لیا ہے، رزق یہ ہے کہ وہ ملنے کے بعد بندہ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو عزیز محترم، یہ رزق اسی کو ملنے والا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہو جائے۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اولیاء اللہ کے توسل سے، جیسا کہ آج 6 رجب المرجب ہے، جو بڑے صغیر کے توحید پرستوں کے رہبر و رہنما، نائب رسول فی الہند، آقائی و مولائی سیدی سیدنا معین الدین چشتی اجمیری، یاد رکھیے یہ بڑے صغیر میں اگر آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، موجود ہے اور باقی ہے، تو یہ صدقہ ہے آل حسن و حسین اور نائب رسول جناب سیدنا معین الدین چشتی اجمیری کے جو ہے ان کے توسل سے ہے کہ جناب جہاں تشریف لائے بڑے صغیر میں، اور یہاں کے بت پرستوں کو اور یہاں کے بت پرستوں کو جنہوں نے توحید پرست بنایا، بارگاہ الہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس بڑے صغیر کے پہلے توحید پرست کے توسل سے ہمیں بھی ان کی صحبت، ان کی نسبت میں شامل فرمائے۔